رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اصطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه مأثر السفر ولا يعرف من أحد. رواه المسلم. میرے محترم و مکرم اساتذہ اکرام اور میرے جامعہ کے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ہماری گفتگو ایک عظیم اور جامع حدیث پر ہے جسے علماء اکرام کے نزدیک ام سنہ یعنی سنت کی ماں کہا جاتا ہے. جی وقار دوستو، ذرا تصور کیجئے مدینہ منورہ کی مبارک محفل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، صحابہ اکرام آپ کے ارد گرد حلقہ بنائے بیٹھے ہیں کہ اچانک ایک اجنبی شخص داخل ہوتا ہے. شدید البیاض الثیاب شدید السواد الشعر، کپڑے چمکتے ہوئے سفید سیاہ بال مگر چہرے پر سفر کے کوئی آثار نہیں. جی وقار دوستو، وہ آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب بیٹھ جاتا ہے اور اپنے دونوں گھٹنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا لیتا ہے اور پھر اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھ کر بڑے ہی ادب سے عرض کرتا ہے، یا محمد اخبرنی علی الاسلام، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے. کملی والے نے ارشاد فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا. جی وقار دوستو، وہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر کہتا ہے، صدقتا، آپ نے سچ کہا. یہ سن کر صحابہ اکرام حیران رہ گئے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کہنے لگے یہ کیا معاملہ ہے، یہ سوال بھی خود کرتا ہے اور پھر جواب کی تصدیق بھی خود کرتا ہے. آج سے پہلے ایسا تو کبھی نہیں ہوا. پھر اس نے دوسرا سوال کیا، فاخبرنی عن الایمان، مجھے بتائیے ایمان کیا ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان تؤمن باللہ والملائکۃ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیری و شری. یہ سن کر اس نے پھر کہا، صدقتا، آپ نے سچ کہا. اور پھر وہی منظر، صحابہ اکرام کے چہروں پر تعجب، دلوں میں سوال کہ یہ کون شخص ہے جو اس انداز سے سوال پوچھ رہا ہے اور مان بھی رہا ہے. اے جی وقار دوستو، وہ تیسرا سوال کرتا ہے، فاخبرنی علی الاحسان، مجھے بتائیے احسان کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. پھر اس نے چوتھا سوال کیا، فاخبرنی عن الساعۃ، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں کہ وہ کب آئے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، یعنی جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. کتنی عظیم بات ہے. نبی کریم نے اپنی امت کو یہ سبق دیا کہ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے، وہ کب آئے گی صرف اللہ جانتا ہے. پھر اس نے آخری سوال کیا، فاخبرنی عن الامارۃ، مجھے اس کی نشانیاں بتائیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب لونڈی اپنے مالک کو جنے گی اور تم دیکھو ننگے بدن محتاج چڑھ والے اونچی اونچی عمارتوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں گے تو تم سمجھ لینا قیامت قریب ہے. پھر وہ اجنبی شخص رخصت ہو گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دیر تک خاموش رہے. پھر صحابہ سے عرض کیا، اتدرون من السائل، کیا تم جانتے ہو سوال کرنے والا کون تھا. تو آپ علیہ السلام صحابہ اکرام نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فإنہ جبریل آتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا. جی وقار دوستو، یہ کوئی عام ملاقات نہیں تھی، زمین و آسمان کی عظیم ترین ملاقات تھی جہاں جبرائیل امین سوال کر رہے تھے اور رحمت العالمین جواب دے رہے تھے. جی وقار سوتیا، لہٰذا اس تعلیم کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، عمل کو مضبوط کریں اور احسان کے درجے تک پہنچنے کی تو کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو دین پر مرنے اور جینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.